شام غریباں غریبوں کی شام ہے، شام غریباں بے کسوں کی شام ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، کربلا کی سرزمین پر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قیامت کی رات ہے آل محمد پر۔ اس شام غریباں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جب زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی تھی، زہرا کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا تھا، محمد کی قبر کے قریب بیٹی کو تازیانے بھی مارے گئے اور تماچے بھی مارے گئے۔ کربلا میں باپ کے بے سر لاشے کے قریب جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا، سکینہ کے سر سے چادر بھی چھینی جا چکی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ خیمے کے باہر آئی۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک مرتبہ بی بی انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے مجھ یتیمہ کو اپنے سینے سے لگا لے، ارے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے۔ پھیرنے آیا ضرور ہے، ارے وہ شمر تھا۔ ایک مرتبہ جب سکینہ کے قریب آیا، ارے بچی کے بالوں کا چھڑانا مشکل ہو گیا تھا، ارے کانوں میں گوشوارے تھے، ارے گوشواروں کو اس بے دردی سے کھینچا گیا، ارے بچی کے کان زخمی ہو گئے، ارے ظالم نے ایسا تماچا مارا۔ علامہ مجلسی نے لکھا، ارے بچی ارے زمین پہ گر گئی تھی۔ اجرکم علی الحسین۔ آپ سنتے ہیں خیموں کو کیسا لوٹا گیا۔ مختل نے لکھا ہے، ارے زینب و ام کلثوم اور اہل بیت کے خیموں کو لوٹنے کے لیے ارے 400 کوفی ارے برہنہ تلواروں کو لیے ارے ان خیموں میں آئے۔ ارے کسی کے پاس نیزے تھے، کسی کے پاس تلواریں ہیں، کسی کے پاس تازیانے ہیں۔ ارے یہ ظالم ارے کوئی چیز مانگتے نہیں تھے، ارے نیزے کی ینی سے بیبیوں کے سروں سے ردائیں لوٹتے رہے۔ عزیزان گرامی، آپ اپنے وطن سے آئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ارے اپنے بچوں کے ساتھ واپس جائیں گے۔ اپنے چادروں کے ساتھ آئے تھے، ارے باحجاب جائیں گے، لیکن ہائے رے زینب ارے جو حسین کے ساتھ آئی تھی۔ عزیزان گرامی، چادر کیسے لوٹی گئی؟ ارے لکھا ہے، ارے جب ظالم زینب کی چادر کو کھینچتا تھا، ارے بی بی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی تھی، میں محمد کی بیٹی ہوں، ارے میں علی کی بیٹی ہوں۔ اجرکم علی الحسین۔ بی بی منتیں کرتی رہی، میری چادر نہ لوٹی جائے۔ عزیزان گرامی، خیموں کو آگ لگائی گئی، اب بیویوں کے سروں پہ ردائیں نہیں ہے، ارے وہ اپنا چہرہ کیسے چھپائے؟ بی بی بالوں سے چھپا رہی تھی، ایک ایک بی بی ارے ایک ایک بی بی کا سہارا لیتی تھی، ارے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، ارے واہ محمد واہ علی۔ عزیزان گرامی، بیبیاں تڑپ رہی ہے، قیامت گزر گئی۔ ارے یہ وہ ایک منظر تھا، لیکن اب قیامت کی روایتیں ہیں۔ ارے جب خیموں کو آگ لگا دی گئی، سروں سے ردائیں لوٹی جا چکی تھی، اب ساری بیبیاں خیموں کے باہر ہیں، اب یہاں قیامت ہے، اب سروں کو گنا جا رہا ہے۔ ارے سارے سر مل گئے، پر ایک سر ہے ارے جو ملتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا،
ارے کچھ نیزہ برداروں کے دستے کو تیار کیا جائے۔ عزیزان گرامی، ارے یہ ظالم نیزہ زمین میں گاڑتے تھے اور نیزہ نکالتے تھے۔ ارے کسی نے کہا ارے ٹیلے کے پیچھے حسین نے اپنے ششماہے کو دفنایا، اب رباب ہے، ارے زینب ہے، فضا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ظالم ارے نیزہ شمر زمین میں گاڑتا رہا، اب جو نیزہ زمین میں گیا نیزہ باہر آیا، ارے صرف نیزہ نہیں آیا، ارے پھول کی کلی ہے، ارے جو نیزے کے ساتھ باہر آئی ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ ارے یہ علی اصغر ہے۔ ایک مرتبہ نیزے کو قریب کرتا ہے، ظالم شمر نے ارے خنجر نکالا۔ رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی، کسی ماں کو یہ منظر خدا نہ دکھلائے۔ ارے ظالم ارے ششماہے کے گلے پر ارے خنجر چلاتا رہا، ارے ماں تڑپتی رہی۔ زینب نے کہا ابا، اجرکم الحسین، یہ وہ کربلا کا شہید ہے جسے نہر بھی کیا گیا اور ذبح بھی کیا گیا۔ عزیزان گرامی، کہاں تک مخاطر پڑے جائیں، کیا کیا قیامت گزری ہے شام غریبہ سے پیشتر۔ لکھا ہے کہ جب تمام خیموں کو لوٹ لیا گیا، یہ ظالم ان لاشوں کے قریب آئے تاکہ لاشوں سے ارے سارا لباس لوٹ لیا جائے، سارے تبرکات لوٹ لیے جائے۔ آپ نے زیارت ناہیہ میں ارے وہ سید جو خون کے آنسو بہا رہا ہے، اس نے کہا ارے میرے جد پر سلام ہو، ارے جسے برہنہ چھوڑ دیا گیا، ارے جسے اوریاں چھوڑ دیا گیا، ارے جس کے بدن سے سارے تبرکات لوٹے گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، صرف ایک تبرکہ مجھے تذکرہ کرنا ہے، ارے جسے زہرا تڑپ گئی ہے، ارے وہ کون سی مصیبت ہے۔ ایک ظالم ارے بجدل ملعون ارے حسین کے لاشے کے قریب آیا، ارے دیکھا کہ حسین سے بدن سے سارے تبرکات لوٹ لیے گئے۔ ایک مرتبہ حسین کے دست مبارک پر ایک انگشتری نظر آئی، ارے یہ ظالم انگشتری اتارنا چاہتا تھا، انگشتری اترتی نہیں تھی۔ ارے ایک مرتبہ ارے ٹوٹا ہوا خنجر ارے حسین کے لاشے کے قریب ملا، وہ خنجر اٹھا کر ایک مرتبہ زینب کے بھائی کے قریب آتا ہے، ارے حسین کے ہاتھ پر ارے انگشت مبارک کو کاٹتا رہا، ارے زہرا تڑپتی رہی۔ اجرکم الحسین، عجب ہے، آپ سانس لیجئے، بڑے قیامت کے مصائب ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اب یہاں پر تبرکات لوٹ لیے گئے، اب وہاں ایک مرتبہ ارے 10 لاشوں کی پامالی کا وقت آیا۔ یہاں پر جناب فضا سے کسی نے پوچھا کہ بی بی کیا ہو رہا ہے، یہ کس بات کے ڈنکے بج رہے ہیں؟ جناب فضا روتے ہوئے کہتی ہے کہ اب آقا زادی، اب یہاں گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، اب یہ ظالم ارے لاشوں کی پامالی کریں گے۔ عزیزان گرامی، جب اعلان کیا گیا کہ لاشوں کی پامالی ہونے جا رہی ہے،
تو ہر شہید کے وارث آگے بڑھنے لگے. ارے حر کا لاشا اٹھا لیا, حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا, ارے بنی اسد کے لوگ نے ارے حبیب کا لاشا بھی اٹھا لیا. لیکن عزیزان گرامی سارے لاشیں ہٹا دیے گئے, پر ایک لاشا تھا, ارے وہ غریب کا لاشا. عزیزان گرامی امام صادق سے پوچھا گیا, مولا یہ کربلا کی زمین ارے خاک شفا کیوں ہے؟ کہا جب جہاں ہمارے جد کا ارے خون بہا ہے وہ مقام خاک شفا کہلاتی ہے. کہا مولا ارے یہاں خاک شفا آپ کہتے کہ 4 میل تک ارے خاک شفا ہے. ایک مرتبہ امام چیخ مار کے رونے لگے. کہا تو سننا چاہتا ہے کہ کیوں اسے خاک شفا کہا جاتا ہے تو سن. ارے جب گھوڑوں کی نال بندی کی گئی, یہ ظالم ارے دائیں طرف کے گھوڑے ارے بائیں طرف دوڑاتے تھے, ارے بائیں طرف کے گھوڑے ارے دائیں طرف دوڑاتے تھے. میرے جد حسین کی لاش کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر ارے بکھرتے چلے گئے. اجرکم الحسین. بس عزیزان گرامی اب یہاں وہ لمحہ تھا کہ ایک مرتبہ زوجہ حر کچھ پانی اور کچھ کھانا لے کر آئی ہے ان جلے ہوئے خیموں کے قریب. آخری مصائب کے فقرے ہیں, لیکن ابھی یہاں پہنچی نہیں تھی. جناب زینب کو حسین نے وصیت کی تھی, کہا اے بہن زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا, کہیں میرے بچے کربلا کے بن میں بکھر نہ جائے, اس بیابان میں کھو نہ جائے. عزیزان گرامی جناب زینب کی ذمہ داری تھی. اب یہاں زینب اور ام کلثوم ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں. سید سجاد سے پوچھا گیا, مولا بچے کہاں گئے جب خیموں کو آگ لگائی گئی؟ سید سجاد ارے ہاتھ میں تسبیح تھی. ایک مرتبہ امام نے تسبیح کو توڑ دیا. ارے جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے آپ نے دیکھا ارے کچھ دانے بکھر جاتے ہیں, کچھ دانے ادھر جاتے ہیں, ارے کچھ دانے ادھر کی جانب بکھرتے ہیں. ارے سید سجاد چیخ مار کے رونے لگے, ارے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے بن میں بکھرتے چلے گئے. ارے کسی کو ظالم نے مارا ہے, کوئی گھوڑے کی ٹاپوں تلے مر گئے ہیں, لیکن ہائے غربت. ارے جب سکینہ کو تلاش کیا جا رہا تھا ارے سکینہ ملتی نہیں تھی. جناب زینب ارے فرات کے کنارے آتی ہے, عباس کیا میری سکینہ یہاں پر آئی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. عزیزان گرامی اب جناب زینب نشیب میں آ رہی ہے. ارے جہاں زہرا کے لال کا لاشا پڑا ہے, اب یہاں زینب نے آواز دی, اے سکینہ ارے میری آواز سنو تو لبیک کہو. ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے زینب, اے زینب یہاں آہستہ بولیے, اس لیے کہ میری سکینہ میرے پاس سو رہی ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب زینب نے دیکھا ارے سکینہ حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے, ارے کیوں سینے پہ سو نہ سکی؟ اس لیے کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے حسین کا سینہ اتنا زخمی ہو چکا تھا. عزیزان گرامی
जनाब सकीना को उठा कर बेदार करके जनाब ज़ैनब लेकर चली है। हाँ वो फ़क़रा आपके लिए है। जनाब सकीना से पूछा, बेटी आपने अपने बाबा के लाशे को कैसे पहचाना? जनाब सकीना कहती है, कहा बफूबी अम्मा, अरे जब मैं थक चुकी थी अपने बाबा के सीने को तलाश कर रही थी, एक कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बनैया, ऐ मेरी सकीना मेरे करीब आ जा। और मेरे बाबा के कटे हुए गले से एक आवाज आई, अरे सकीना, अरे मेरे शियों तक ये पैगाम पहुंचा देना कि रोजे आशूर, अरे मैंने उन्हें बड़ा याद किया है। उनसे कहना, अरे जब कभी ठंडा पानी पीना, अरे मेरी प्यास को याद करना, अरे जब किसी गरीब का जिक्र सुनना, मेरी गुर्बत को याद करना। अजरकुमुल हुसैन। बस अजीज़ान गिरामी, जनाब सकीना को लेकर जनाब ज़ैनब अरे उन जले हुए खैमों के करीब आई। यहाँ पानी पहुँच चुका था। अरे जनाब ज़ैनब कूज़ा लेकर जनाब सकीना के पास आई। कहा, बेटी अरे कुछ घूंट पानी पी लो मेरी बेटी, इसलिए कि तुम बड़ी प्यासी हो। कहा, फूफी अम्मा क्या आपने पिया है? कहा, नहीं बेटी, इसलिए कि तुम सबसे छोटी हो, हमने तुम्हें पानी दिया है। वो कूज़ा लेकर एक मर्तबा सकीना चली। कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? कहा, फूफी अम्मा आप ही ने कहा है, अरे जो सबसे छोटा होता है उसे पानी दिया जाता है। फूफी अम्मा, मेरा भैया अली असगर अरे बड़ा प्यासा। अजरकुमुल हुसैन। बस अजीज़ान गिरामी, ये वो लम्हा था कि जनाब ज़ैनब अरे ख़ैमों का तलाया कर रही है। अरे जले हुए ख़ैमे हैं और बेरिदा बीबियाँ हैं। एक मर्तबा बीबी अपने हाथ में असा लिए कभी दाहिनी जाने फिरती है, कभी बाइनी जाने तलाया करती है। ऐसे आलम में देखा अरे कि कोई रहवार पर सवार होकर अरे अपने चेहरे पे नकाब डाले अरे उन खैमों के करीब आगे बढ़ रहा है। अब जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ आने वाले रुक जा, इसलिए कि हमें लूट लिया गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। कहा, रुक जा। अजीज़ान ग्रामी, वो रहवार आगे बढ़ता चला गया। अरे बीबी कहती रही, कहा, ऐ आने वाले रुक जा, इसलिए कि मैं अब्बास की बहन हूँ। बस ये कहना था, वो सवार आगे बढ़ता रहा। अब एक मर्तबा लजाम फरस पर अरे ज़ैनब गैस के आलम में अरे लजा को खींच के रोक देती है। एक मर्तबा उस आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब को उल्टा। अजीज़ान गिरामी, अब जब क़यामत है, अरे ज़ैनब लुट चुकी है। अब जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा बाप के चेहरे को देखा। कहा, बाबा आप अब आए हो बाबा? अरे बाबा उस वक्त कहाँ थे? अरे जब मेरे अब्बास के अरे बाजू काटे गए। बाबा उस वक्त कहाँ थे? अरे जब कासिम की लाश के टुकड़े मेरा भाई हुसैन अरे चुनता रहा और तड़पता रहा। बाबा उस वक्त कहाँ थे? अरे जब मेरा अली अकबर अरे एड़िया रगड़ रहा था। बाबा उस वक्त कहाँ थे? अरे जब मेरे भाई हुसैन के अरे गले पे अरे ज़र्ब चलाई जा रही थी।